بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہت نورستان کے سنہری دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف اس ریاست بلکہ آس پاس کی تمام بستیوں کے لوگوں کو حیرت اور عبرت میں مبتلا کر دیا۔ نورستان ایک خوشحال اور سرسبز و شاداب ریاست تھی، جہاں کے باغات میں ہمیشہ بہار رہتی، نہریں شفاف پانی سے لبریز ہوتیں اور لوگ سکون و اطمینان کی زندگی گزارتے تھے۔ مگر اس خوشحالی کے پیچھے ایک ایسا اندھیرا راز چھپا ہوا تھا جس سے ہر کوئی بے خبر تھا۔ اس ریاست کے بادشاہ کی 3 بیٹیاں تھیں جنہیں لوگ 3 شہزادیاں کہہ کر پکارتے تھے، مگر حقیقت میں وہ شہزادیاں اپنی ظاہری خوبصورتی کے باوجود دل سے نہایت ظالم، مغرور اور سنگ دل تھیں۔ بڑی شہزادی زریں نہایت ذہین مگر بے رحم تھی، درمیانی شہزادی ماہین، چالاک اور فریب کار تھی، جبکہ سب سے چھوٹی شہزادی لالا نہایت ضدی اور غصے والی تھی۔ تینوں بہنیں مل کر لوگوں پر ظلم ڈھانے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتیں اور اپنے مزے کے لیے معصوم لوگوں کو تکلیف پہنچاتیں۔ محل کے باہر ایک وسیع باغ تھا جسے سبز باغ کہا جاتا تھا۔ یہ باغ اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس باغ کے ایک حصے میں کوئی جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ وہاں درختوں کی شاخیں ہمیشہ جھکی رہتی، ہوا میں ایک عجیب سی سرگوشی سنائی دیتی اور رات کے وقت ہلکی سبز روشنی دکھائی دیتی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں کوئی راز پوشیدہ ہے، مگر کوئی اس راز کو جاننے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اسی باغ کے اندر ایک لڑکا رہتا تھا جسے لوگ سبز لڑکا کہتے تھے۔ اس کا نام حماد تھا، مگر اس کے جسم سے ہلکی سبز روشنی نکلتی تھی، اس لیے وہ سبز لڑکا کہلاتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور اس کی موجودگی سے پودے اور درخت اور بھی ہرے بھرے ہو جاتے تھے۔ لوگ اس سے ڈرتے بھی تھے اور حیران بھی ہوتے تھے، مگر وہ حقیقت میں نہایت نیک دل، صابر اور خدا سے ڈرنے والا لڑکا تھا۔ حماد کی زندگی ایک راز تھی۔ وہ اس باغ میں اکیلا رہتا، درختوں سے باتیں کرتا اور رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھ کر دعائیں مانگتا۔ اس نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، مگر اس کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں مشہور تھیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ جادوگر ہے، کچھ کہتے تھے کہ وہ کسی عصیب کا سایہ ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ ایک دن تینوں شہزادیاں باغ میں گھومنے آئیں۔ انہوں نے سبز لڑکے کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، اس لیے ان کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ بڑی شہزادی زریں نے کہا، آج ہم اس سبز لڑکے کا راز معلوم کریں گے، اور اگر وہ واقعی کوئی عجیب مخلوق ہے تو اسے اپنی طاقت کے لیے استعمال کریں گے۔ وہ تینوں اس ممنوعہ حصے کی طرف بڑھیں جہاں کوئی عام انسان قدم رکھنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچی، ہوا کا رخ بدل گیا اور درختوں کی شاخیں ہلنے لگیں۔ اچانک ان کے سامنے حماد نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا اور آنکھوں میں ہلکی سی مسکراہٹ۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ حماد نے نرم آواز میں پوچھا۔ شہزادی ماہین نے طنزیہ انداز میں کہا، ہم تمہارا راز جاننے آئی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تم عام انسان نہیں ہو، ہمیں سچ بتاؤ۔ حماد نے آہستہ سے جواب دیا، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، مگر اللہ نے مجھے ایک خاص نعمت دی ہے کہ میں فطرت کی حفاظت کروں۔ یہ سن کر شہزادیاں ہنسنے لگیں۔ لالا نے غصے سے کہا، ہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش نہ کرو، تم ضرور کوئی جادوگر ہو۔
حماد نے سنجیدگی سے کہا، تم لوگ یہاں سے چلی جاؤ، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ مگر شہزادیاں کہاں ماننے والی تھیں۔ انہوں نے حماد کو قید کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ اس کی طاقت کو حاصل کیا جا سکے۔ انہوں نے سپاہیوں کو حکم دیا اور حماد کو زبردستی محل لے جایا گیا۔ محل میں حماد کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ شہزادیاں باری باری اس کے پاس آتیں اور اسے مجبور کرتیں کہ وہ اپنی طاقت ان کے حوالے کر دے، مگر حماد ہر بار ایک ہی بات کہتا، طاقت اللہ کی امانت ہے، اسے ظلم کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات شہزادیوں کو اور بھی غصہ دلاتی۔ انہوں نے اسے بھوکا رکھنا شروع کر دیا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ حماد کمزور ہونے کے بجائے اور بھی روشن ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے جسم سے نکلنے والی سبز روشنی پورے کمرے کو منور کر دیتی۔ ایک رات عجیب واقعہ پیش آیا۔ محل کے باغ میں موجود تمام پودے اچانک مرجھانے لگے، درختوں کے پتے گرنے لگے اور پانی کی نہریں خشک ہونے لگیں۔ پورے نورستان میں قحط جیسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ لوگ پریشان ہو گئے اور بادشاہ کے پاس فریاد لے کر پہنچے۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا تو ایک بوڑھے دانا نے کہا، یہ سب اس سبز لڑکے کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ فطرت کا محافظ ہے۔ اگر اس پر ظلم ہوگا تو زمین بھی ناراض ہو جائے گی۔ بادشاہ کو اپنی بیٹیوں کے ظلم کا اندازہ ہو گیا۔ وہ فوراً حماد کے پاس گیا اور اس سے معافی مانگی۔ بیٹا، ہمیں معاف کر دو، ہمیں تمہاری حقیقت کا علم نہیں تھا۔ حماد نے نرم لہجے میں کہا، معافی مجھے نہیں، اللہ سے مانگیں اور ظلم چھوڑ دیں۔ بادشاہ نے فوراً حماد کو آزاد کر دیا، مگر شہزادیاں اب بھی اپنی ضد پر قائم تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ حماد کو آزاد کرنا ان کی طاقت کے لیے خطرہ ہے، اس لیے انہوں نے ایک آخری سازش تیار کی۔ انہوں نے حماد کو دوبارہ پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس بار کچھ اور ہی ہونا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے حماد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اچانک زمین کانپنے لگی، آسمان پر بادل چھا گئے اور ایک تیز روشنی نمودار ہوئی۔ حماد کے ارد گرد سبز روشنی کا ایک دائرہ بن گیا اور اس کی آواز گونجی، ظلم ہمیشہ ایک حد تک ہوتا ہے اور جب وہ حد پار ہو جائے تو قدرت خود انصاف کرتی ہے۔ اسی ہی لمحے تینوں شہزادیاں زمین پر گر پڑیں۔ ان کے چہروں سے غرور و تکبر ختم ہو گیا اور وہ رونے لگیں۔ انہوں نے پہلی بار اپنے ظلم کا احساس کیا۔ ہمیں معاف کر دو، ہم نے بہت ظلم کیا ہے، انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ حماد نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، معافی تب ملتی ہے جب انسان سچے دل سے بدل جائے۔ اس کے بعد شہزادیاں بدل گئیں۔ انہوں نے اپنی زندگی لوگوں کی خدمت میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اب غریبوں کی مدد کرتیں، بیماروں کی تیمارداری کرتیں اور ہر اس کام سے دور رہتیں جس میں ظلم کی بو آتی ہو۔ نورستان دوبارہ سرسبز ہو گیا، باغات میں بہار لوٹ آئی اور لوگ سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ حماد واپس اپنے سبز باغ میں چلا گیا، جہاں وہ خاموشی سے فطرت کی حفاظت کرتا رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ
ساتھ لوگ اس واقعے کو ایک داستان سمجھنے لگے، مگر جو لوگ سچ جانتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک دن ختم ہو جاتا ہے، اور نیکی چاہے کتنے ہی کمزور کیوں نہ لگے، آخر کار وہی کامیاب ہوتی ہے۔ ناظرین، ہماری مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں ہماری کہانی کے بارے میں لازمی کمنٹس کریں۔ اللہ آپ سب کے لیے بہت بہت ثانیہ پیدا کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔